السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سینیریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ سینیریو یہ ہے کہ انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جاتا ہے، اور امام کے ظہور کے بعد اب ہمیں یہ نیوز ملتی ہے کہ امام پاکستان آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، سینیریو ہے، انشاءاللہ آئی ہوپ یہ سینیریو ہم سب کی دعا ہے ایسا ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام پاکستان آ جاتے ہیں، بلکہ آ گئے ہیں، صحیح ہے، ہم اس کو یوں لیتے ہیں۔ اب ہم اپنی سوسائٹی کی حالت کو دیکھیں، یہاں پر اپنے بچوں کی حالت کو دیکھیں، صحیح ہے، بڑوں کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے بچوں کو دیکھ لیں۔ اس وقت ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے جو بچے ہیں، جو چلڈرن ہیں، کس کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، مہم یہ ہے، دیکھنا ہمیں یہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اس وقت اسپائڈر مین کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، سپر مین، بیٹ مین، دی ایونجرز، صحیح، یا مثلا کرکٹ کے کوئی جو فینز ہیں یا پلیئرز کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، یا کسی فٹ بالسٹ کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، یا فار ایگزامپل کسی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی ہیرو کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، کسی سیلیبریٹی کو، صحیح۔ اگر ہم لڑکیوں کو دیکھیں تو یا باربی گرل کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے، یا ڈورا کو، اور اس طرح کے بہت سارے جو ہیں وہ افسانوی کیریکٹرز کو اس وقت ہمارے بچے فالو کر رہے ہیں، صحیح ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ رائٹ، آپ خود بتائیں۔ اس وقت ہمارے گھروں کے اندر اسپائڈر مین کی چادریں موجود ہیں، سپر مین کے کپس ہیں، رائٹ، اور باربی گرل کا پورا کچن کا سیٹ موجود ہے، صحیح ہے، اور ڈورا اور ایونجرز اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں، یا جان سینا کے شرٹس موجود ہیں، جان سینا کی ٹوپیاں موجود ہیں، صحیح ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ جان سینا کی طرح چین پہنتے ہیں، اور اس طرح کی جو سمبلز بناتے ہیں اور ہاتھ کے، اور صحیح ہے، عجیب لگتا ہے، اس لیے میں اس طرح سے میں نے وہ سمبل نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو حرکات ہیں، جس طرح ان سیلیبریٹیز کی جو موومنٹس ہیں، صحیح ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں، جس طرح وہ ایک دوسرے مطلب دیکھتے ہیں، نگاہیں کرتے ہیں، صحیح ہے، ایک ایک چیز ہمارے بچے فالو کرتے ہیں، رائٹ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ماں باپ بھی جو ہیں، وہ جو بھی پیرنٹس موجود ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ بھی جو ہے وہ بغیر کسی تھاٹ کے، بغیر دقت کیے اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور مثلا بچہ اگر اسکول میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے دوست کے پاس تو اسپائڈر مین کی واچ ہے، تو وہ گھر آ کے کہتا ہے کہ ممی مجھے بھی یہ واچ دلا دیں آپ، صحیح ہے۔ تو اب وہ ممی کیا کرتی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، جب بابا کی سیلری آئے گی تو میں آپ کو نہ صرف اسپائڈر مین کی واچ دلاؤں گی، بلکہ اسپائڈر مین کا پورا بیڈ آپ کو میں دلا دوں گی، صحیح ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر اس وقت تمام ان افسانوی کیریکٹرز کے مرچنڈس موجود ہیں، پروڈکٹس موجود ہیں۔ اب امام زمان علیہ السلام اس سوسائٹی میں ظہور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا امام زمان علیہ السلام اس سوسائٹی کی حالت کو دیکھتے ہوئے، دیکھ کر ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ طبی طور پر، ظاہری طور پر جواب کیا ہے؟ ناراض ہوں گے، صحیح ہے، کیونکہ ایک طرف سے ہمارے ماں باپ، الحمدللہ، یہ الحمدللہ کہنے کی بات ہے، یہ شکر خدا کی بات ہے کہ ہمارے ماں باپ نے، اور ابھی بھی جتنے بھی پیرنٹس، جو بھی اس وقت شادی شدہ کپلز پیرنٹس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو کیا ہوتا ہے، بچوں کو عزادار بناتے ہیں، بچوں کو عقائد سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، الحمدللہ، صحیح ہے، بچوں کو یہ القاء کرتے ہیں، باور اینڈ بلیف، صحیح، بلیف بہتر لفظ ہے یہاں پر، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تمہیں امام زمان کا سپاہی بننا ہے، صحیح ہے، تمہیں امام حسین علیہ السلام کا سپاہی بننا ہے، تمہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا ہے، صحیح ہے، تمہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس میں جانا ہے، ان کے لیے گریہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ماں باپ ہمیں بتاتے ہیں، الحمدللہ، شکر ہے، یہ واقعاً سجدہ شکر کا یہاں پر مقام ہے۔ لیکن دوسری طرف سے دیکھیں، ہمارے ماں باپ اور جو پیرنٹس ہیں، وہ
جو پریکٹیکلی جو عملاً جو رول ماڈلز پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اسپائڈر مین، باربی، ڈورا، جان سینا. آیا یہ ان کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں ان الہی ہستیوں کے ساتھ؟ نہیں. تو یہ ایک قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی یہاں پر کیا ٹاپک آتا ہے آپ مجھے بتائیں. یہاں پر ٹاپک آتا ہے تربیت. تربیت ان دا 21st سینچری. ہم ایک طرف سے امام زمان کا سپاہی بنانا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو، دوسری طرف سے اسپائڈر مین کی فلمیں دکھا رہے ہیں، اسپائڈر مین کے پروڈکٹس دلوا رہے ہیں. صحیح ہے. سپر مین اور بیٹ مین کی موویز دکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. صحیح ہے. تو کیا یہ ٹکراؤ نہیں ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا یہ ٹکراؤ؟ صحیح ہے. ایک تو یہ بات، اگر ہم بلکہ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے سوال پیش کیا کہ کیا امام زمان علیہ السلام ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے، اس سے ایک اور بڑا سوال کہ کیا امام زمان علیہ السلام اس جیسی سوسائٹی میں جس کے اندر یہ رول ماڈلز، افسانوی رول ماڈلز پیش کیے جاتے ہیں، کیا امام زمان علیہ السلام اس سوسائٹی میں ظہور بھی کریں گے یا نہیں؟ سوال یہ، اصل سوال یہ، یعنی وہ کون سی مہدوی سوسائٹی ہے، وہ کون سی اسلامی سوسائٹی ہے جس میں امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے؟ یہ اصل سوال ہے. اور کیا ہم ویسی سوسائٹی ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ممکن ہے یوتھس اور جوان نسل میری یہ بات سن کر ایک سوال اٹھائیں، ایک کوشچن کریں مجھے کہ اے صاحب، مولانا صاحب، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. جو ماحول، جو ایٹماسفیئر ہمیں پرووائڈ کیا گیا تھا، ہم تو اسی کے مطابق بڑے ہوئے. اور ان کی بات بالکل صحیح ہے. تو یہاں پر ایک بات کیا آتی ہے، یہاں پر بات یہ آتی ہے، آپ دیکھیں جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ ہمیشہ علماء کو یہ ٹاپک تجویز دیتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ مولانا صاحب آپ تربیت اولاد پہ ضرور بات کریں. جبکہ دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ تربیت اولاد کے بارے میں سوچنا یہ شادی سے پہلے ضروری ہے. یعنی جو لڑکا اور لڑکی، جو کپل شادی کرنے کی پلاننگ میں ہے، شادی کرنے سے پہلے تربیت اولاد کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ تربیت اولاد سے پہلے اپنی تربیت کرنا ضروری ہے. صحیح. اب یہ معاملہ تھوڑا سنگین ہو گیا، رائٹ؟ تھوڑا ہیوی ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ پہلے تو بچوں کے اوپر بات آ رہی تھی، اب تو سارا بلیم جو ہے ماں باپ کے اوپر آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ماں باپ بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، خدا کا شکر کریں. امام سجاد علیہ السلام کی وہ دعا پڑھیں جو شاید 24 نمبر یا 25 ہے، I'm confused right now. 25 اور 24 آپ دیکھیں اس میں صحیفہ سجادیہ میں کیا دعا امام علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے کی ہے. صحیح. خدایا اگر میرے ماں باپ کے گناہوں کو تو پہلے معاف کر دے، یعنی میرے گناہوں سے پہلے میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے. خدایا تو میرے ماں باپ کو میرا شفیع قرار دے کہ وہ میری شفاعت کر سکیں. صحیح. بس ماں باپ ہماری شفاعت کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر جاننی چاہیے. لیکن دوسری طرف سے ہمیں انہی ماں باپ کو نہ وہ، اب دیکھیں میں اب یہ یہاں پر کوئی توہین والی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر کوئی اب ماں باپ کو بلیم نہ کرے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں، ایسا اصلی تو بے ادبی ہے، یہ تو توفیقات سلب کرنے والی بات ہے. نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یعنی کس طرح درست، یعنی اس کو میں کس طرح کہوں، شادی کا جو پروسیس ہے، یعنی ہم جو رواج ہے شادی کا ہمارے کلچر کے اندر، ہماری سوسائٹی میں، وہ آیا درست ہے یا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں شادی کے بارے میں کتنا، شادی کے اوپر کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے جہیز کو خریدنے میں اور کپڑے خریدنے میں اور بیوٹی پارلر جانے میں. یہ ساری چیزیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آیا ہم اس شادی کے ماڈل کو فالو کر رہے ہیں کہ جس کا نتیجہ درست تربیت اولاد ہو یا نہیں؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے ہفتے بات کریں گے. کوشش یہ ہوگی کہ ہم ہر ہفتے آپ کے سامنے
ایک ویڈیو انہی ٹرینڈنگ موضوعات کو جو اصل ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کے. صحیح ہے. ہم اس وقت اگر میں یوں کہوں تو ہم بجائے اس کے کہ ہم بیسکس کو ٹچ کریں, نارملی ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیسکس کے بجائے اے کے بجائے زیڈ کی طرف اور زی کی طرف بات کی جاتی ہے, لیکن اے بی سی اصلاً اس کو ٹچ ہی نہیں کیا جاتا. صحیح. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا کمنٹ ہے, کوئی سجیسچن ہے, کوئی اوپینین ہے, کوئی رائے ہے آپ کی, تو حتماً یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ آپ اس کو میرے لیے سینڈ کریں, یا فیس بک پہ پرائیویٹ میسیج آپ بھیج سکتے ہیں, اور اس کو انشاءاللہ ہم ایک ڈسکشن کے طور پر انشاءاللہ دیکھیں گے اور پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.